أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، ہر ضرورت کی چیز تمہیں عطا کی ہے۔ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے معلوم کر سکتے ہیں، ان کا تعلق ہماری مادی زندگی سے ہوتا ہے، اور باطنی نعمتیں جن سے ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے، روح کا تزکیہ ہوتا ہے، اور یہ بھی لاتعداد ہیں، اور ان کا سورس وحی الہی ہے۔ ظاہری دنیا سے آتی ہیں اور باطنی اوپر سے آتی ہیں، یعنی ظاہری زمین سے اور باطنی آسمان سے، اور کچھ نعمتوں کا تعلق ان دونوں سے ہوتا ہے۔ اور انسان کی اگر اندرونی کیفیت اچھی ہو، باطنی نعمتیں، سکون قلب، اطمینان، تزکیہ، یہ ساری نعمتیں اس کو حاصل ہوں تو ظاہری نعمتوں سے بھی وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ صرف مادی نعمتیں انسان کو کامل نہیں کرتی ہیں، اس کے لیے باعث سکون نہیں بنتی۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو بھی مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، رزق کی کوئی بھی شکل ہمارے سامنے آتی ہے تو اس پر ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور پھر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم اکنالج ہی نہیں کرتے کہ یہ نعمت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہماری گندگیوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر کتنے ٹاکسنز اور کتنی گندی چیزیں ہیں، لیکن کس طرح اللہ نے ان سب کو ڈھانک رکھا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری برائیوں پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے، ہمارے خیالات کیسے ہیں ان پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے. یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر کے نہ ہی وہ اصل نعمت تک پہنچتے ہیں جو اسلام کی شکل میں ہے یا ہدایت کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں، بلکہ ان چیزوں سے نابلد ہیں اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں اور لوگوں سے بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ایسی نعمتوں سے جو اعلیٰ ترین درجے کی ان سے محروم بھی ہو اور پھر بھی وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو یہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. کیا بھلا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر خاندان یا ہر قوم کے جو باپ دادا ہوں وہ حق پر ہوں، اس لیے باپ دادا اگر درست دین پر ہوں تو کوئی حرج نہیں، ان کی پیروی کی جا سکتی، کیونکہ انسان اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر کسی معیار کے، بغیر حق کو جانے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں ان کی پیروی کرنا درست نہیں. اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کے رنگ میں رنگ جانا، اور پھر اس بات کا احساس رکھنا کہ ہمارے ہر کام میں اللہ کی رحمت شامل ہے، اسی لیے ہم وہ کر پاتے ہیں. ایون ہمارا ایک قدم اٹھانا بھی، ہمارا سو جانا بھی، یعنی جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں یہ دراصل ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی منیبین الیہ والی بات جو ہے نا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ظاہری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں یا باطنی سے، ان سب کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بچا لانا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مضبوط کڑا کوئی پکڑ لیا، اب آپ نہ گریں گے اور نہ ہی آپ کہیں خسارے میں پڑیں گے، یعنی اب آپ کو انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی. اور جب انسان گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، چوٹ بھی لگتی ہے، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کئی نقصان ہوتے ہیں. تو یہ مادی طور پر گرنا، لیکن روحانی طور پر جب انسان اللہ کا سہارا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، عقل کل سمجھتا ہے اور اپنے اوپر ہی بڑا بھروسہ اور انحصار کرتا ہے، تو پھر وہ گر سکتا ہے اور ٹوٹ سکتا ہے اور راہ راست سے پھسل سکتا ہے. جو کڑے کو مضبوطی سے تھامے اسے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان اپنا پھندا اس پہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں محسن بننا ہوگا، وہ محسن، یعنی احسان کے درجے میں اچھے کام کرنے ہوں گے. محسن وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر عمل اس طرح کرتا ہے کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں محسوس کرتا تو یہ یاد رکھتا ہے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے. تو انسان کی نجات اور حفاظت دین کو مضبوط تھامنے میں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک مرتبہ خواب میں خود کو کڑے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا کی کہ تم مضبوطی کے ساتھ اسلام کو پکڑے رکھو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی آخری وقت تک تمہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی. اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. یعنی اسلام کا انکار کرنے والے دراصل خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان پر غم نہ کریں. دائی کا کام کیا ہے؟ اپنا کام کرتا چلا جائے، لوگوں کو بتاتا چلا جائے، جو مان جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں مانتے ان پر غم نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے اور منہ پھیرنے والوں سے غم زدہ نہ ہو. اور یہ اگرچہ دین کے معاملے میں ہے، لیکن کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کوئی بھی جو نیکی کرتے ہیں بس نیکی کر کے بھول جائیں، اس سے توقع نہ رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی ایکسپیکٹیشن رکھ بیٹھتے ہیں کہ جب وہ دوسرا پوری نہیں کر سکتا تو ہم پھر غمگین رہنے لگتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، اور اس دکھ اور غم کا نقصان اپنی ہی ذات کو ملتا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص، چاہے آپ کے والدین ہوں، آپ ہمیشہ ان سے اچھا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ سے شکایت کرتے ہیں، چاہے سسرالی ہوں،
چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے رشتے دار ہوں، دوست ہوں، اپنی طرف سے جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی طاقت اور ہمت ہے، احسان کریں اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وجہ میں دماغ بھی آتا ہے نا، سوچ بھی آتی ہے، اللہ کے لیے کر دیں اور پھر محسن بن جائیں. اس کا اجر اس کے رب کے ذمہ ہے، اجر مل کر رہے گا. جب تک بندوں سے اجر کی یا اچھے رسپانس کی توقع رہے گی، آپ ٹوٹتے رہیں گے، اور آپ کا ٹوٹنا آپ کے حق میں، آپ کی اولاد کے حق میں اچھا نہیں ہے. تو بی اسٹرانگ، دوسروں کے رویے کے تابع نہ کریں اپنے آپ کو. فرمایا ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، یعنی دنیا میں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے. یعنی دنیا کی لذتیں اور نعمتیں کب تک رہ سکتی؟ آخر کب تک ہم دنیا میں رہیں گے اور ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے؟ دنیا میں رہتے ہوئے بھی بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا ہے تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، انجوائے نہیں کر سکتا. تو مرنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی مشرکین بھی کہیں نہ کہیں یہ بات مانتے ہیں کہ خالق و مالک صرف اللہ ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ کا جب انٹریکشن ہوتا ہے بہت سے نان مسلمس کے ساتھ، تو وہ عموماً بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا اوپر والا، یعنی جتنا بھی شرک کرتے ہیں لیکن اوپر والے کو مانتے ہیں، لیکن اس سے آگے پھر شیطان بہکا کے لے جاتا ہے اور دوسروں کو رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور یہاں سے ساری غلطی شروع ہوتی ہے. تو جب انسان اللہ کی قدرت کی کوئی بھی نشانی دیکھے تو پھر اس کو اگلے مرحلے پر اور اپنا ایمان و یقین پختہ کرنا چاہیے کہ پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور دعائیں بھی اسی سے کرنی چاہیے، اور ہر نیکی کا کام اسی کی خاطر ہونا چاہیے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اس کا ہے. کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں اور کہیں یہ میری ہے تو اصل میں تو اللہ کی ہے، میرے پاس تو وقتی طور پر آئی ہے. بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے نا کہ سب اللہ کا ہے، اللہ کا مال ہے. کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرے تو آپ کہیں اللہ کا مال ہے. پہلے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے نا، اللہ کا مال ہے. کوئی آپ کے حسن کی تعریف کرے تو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تھینک یو. کس بات کا تھینک یو کر رہے ہیں؟ آپ کی چیز تھوڑی تھی جو آپ نے کسی کو دی، وہ تو اللہ کے الحمدللہ کا ہے، اللہ ہی کا فضل ہے. کسی بھی بات پر کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے یا کچھ، تو اس نعمت کو اللہ کی طرف لے جائے. تو پھر آپ کے اس عمل سے کیا ہوگا؟ جب آپ کسی بھی چیز پہ نظر ڈالیں گے یہ اللہ ہی کی ہے، میری تو ہے نہیں، اللہ کی، اللہ خود سنبھالے. بچوں کے بارے میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ سنبھالے گا. میرے بعد کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے، جس نے مجھے سنبھالا وہ کیا ان کو نہیں سنبھالے گا؟ یعنی اللہ کا مال ہے نا، اللہ نے اس میں جو بھی فیصلہ کیا، جو تقدیر کا حکم نافذ کیا اس پہ، جو ہمیں اچھا لگتا یا نہیں لگتا تو بھی اسی کا ہے نا، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اس نے پیدا کیا، بچے کو مجھے دیا اور پھر لے لیا، اسی کا تھا نا، اس نے لے لیا. آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو پوزیس کرنے لگتے ہیں، ان کے مالک بننے لگتے ہیں. یہ میری تھی، یہ مجھ سے لے کیوں لی؟ اور جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ آپ کا تھا، آپ نے لے لیا، آپ نے دیا میں پھر بھی خوش تھی، آپ نے لیا میں پھر بھی راضی ہوں، میں کوئی شکوہ نہیں کرتی، اس عمل سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا نا تو آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی. اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے نا تو اس وقت انسان پھر واقعی اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے. اور زمین میں جو بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، اس کے بعد 7 سمندر مزید ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ کے علم کی وسعت اور اس کے کلمات کی کثرت پر یہ آیت دلیل ہے. درخت اور سمندر بھی محدود ہیں، اللہ کے کلمات غیر محدود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کی تعریف لکھنے کے لیے، اس کی باتیں لکھنے کے لیے، اس کے کلمات لکھنے کے لیے کوئی بھی چیز کافی نہیں. سمندر سب سے بڑی مخلوق ہے نا اللہ کی، تو سمندری مخلوق جتنی ہے اتنی 7 دفعہ اور ہو جائے تو بھی کافی نہیں. سمجھانے کے لیے مثال دی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تو ہر آن صادر ہوتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے، وہ لمیٹڈ ہے، اور اللہ کے کلمات ان لمیٹڈ ہیں. تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہے، بس کن کہنے کی دیر ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایک چیز کے پیدا کرنے میں دوسرے سے غافل نہیں ہوتا. کسی ایک کی دعا سنتے ہوئے دوسرے کی دعا بھول نہیں جاتا کہ اس نے کیا مانگا تھا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اسی وقت سب کو بھی سن رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف سننے کی حد تک نہیں معاملہ،
بلکہ ساری مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے سے بھی اس کا تعلق ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بیک وقت سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہی حال اس کی تخلیق کا بھی ہے. ایک انسان کو پیدا کرنا ایسے ہی ہے جیسے سب کا پیدا کرنا. کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اتنی بڑی تبدیلی روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اللہ کی قدرت کا احساس نہیں ہوتا؟ اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہے ہیں. اور بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورج جکڑا ہوا ہے, اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ نہیں طلوع ہو, تو جو کسی کے حکم کا پابند ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی حال باقی مخلوق کا ہے. سب ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہے ہیں, یعنی وہاں بھی وہ جکڑے ہوئے ہیں. ان کا اپنے اوپر اختیار نہیں تو وہ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ انسان کی بھول ہے, حماقت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں کوئی اختیار سمجھتا ہے. ان کا تو اختیار ہی کوئی نہیں. یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے, اور یہ کہ اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں, اور یہ کہ اللہ ہی بلند شان والا بہت بڑا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ بندے اس کی وحدانیت کو پہچان جائیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں؟ نیکسٹ ٹائم جب کسی کشتی کو چلتے ہوئے دیکھیں یا خود فیری پہ جائیں تو اللہ کے فضل کو یاد رکھیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو صرف انسان کی اپنی تدبیر کی بنا پر سفر بخیریت نہیں ہو سکتا. اور یہاں صبر اور شکر میں مبالغے کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی میں اللہ کی عظمت کو اس طرح نہیں پہچانا جاتا جس طرح سختی میں پہچانا جاتا ہے. تو صبار اور پھر اسی طرح شکور, یعنی جب نعمت کی کثرت ہوتی ہے تو شکر ادا کرنے والے شکور بن جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں. لیکن مشرکین اتنی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ ان دو چیزوں سے خالی ہیں. اگر وہ صبار ہوتے, ان کے مزاج میں تلون نہ ہوتا اور اچھے برے تمام حالات میں صحیح عقیدے پر رہتے. کیونکہ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, اگر سب اچھا ہے تو اللہ کو مان رہے ہیں اور اگر اچھا نہیں تو کسی اور کی طرف چل پڑیں گے. یہی شرک ہوتا ہے نا. تو جو صبار ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا, وہ جمع رہتا ہے, وہ اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتا ہے. اسی طرح جو صابر ہوتا ہے نا وہ شاکر بھی ہوتا ہے, شکور بھی ہوتا ہے, احسان فراموش نہیں ہوتا, بلکہ نعمت دینے والے کے لیے ہمیشہ دل میں احسان مندی ہوتی ہے.
وہ یہ نہیں کہ اگر ماضی کی ساری نعمتیں بھول کے اگر اس وقت کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو پکڑ لے اور باقی سب کچھ بھول جائے. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کو کبھی نہیں بھولتا. اور یہ دونوں صفات صرف مومنوں کے اندر ہوتی ہیں. اور جب ان پر کوئی موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں, دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو بہت عہد شکن انتہائی ناشکرا ہو. یہاں مومن کے برعکس مشرک کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو صبار اور شکور کے مقابلے میں خطار اور کفور ہیں. اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہ آئے گا. بات باپ اور اولاد سے شروع ہوئی تھی اور پھر آخر میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے. دنیا میں آپ ان کو اچھی نصیحتیں کر سکتے ہیں, اچھی تعلیم دے سکتے ہیں, ان کی زندگی آسان کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں دے سکتے. طویل جدائیاں. جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہ آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے, وہاں احسان نہیں کر سکیں گے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور نہ ہی بڑا دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. تو یہاں تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے, اللہ کا ڈر آتا ہے, تو انسان نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے, اور انسان پھر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اپنی ہر نیکی اور کامیابی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے, اسی سے منسوب کرتا ہے, اسی کا فضل سمجھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں جو حقیقت سمجھائے گی کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مصیبت میں کام آتا ہے, لیکن قیامت کی وحشت میں کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا. جب اتنے قریبی رشتے کا یہ حال ہے تو باقیوں کا پھر کیا ہوگا؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ غیروں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو انسان دنیا میں کسی دھوکے میں نہ رہے کہ اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی زندگی کا معیار بڑھانے میں لگا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جائے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر آخرت کو بھولتا نہیں ہے, وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے دھوکہ نہیں کھاتا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اور نہ ہی شیطان کے دھوکے میں وہ آتا ہے, شیطان کے پھندے سے بھی بچ جاتا ہے. یعنی یہ تقوی کا خاص فائدہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تو انسان پھر مال و متاع کے دھوکے میں بھی نہیں آتا, اور اپنی خواہشات اور شبہات بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے. اور جب انسان اللہ کے وعدے کو سچا جان لیتا ہے, ان وعد اللہ حق, تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو بھی میں صبر کر رہا ہوں مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے. یعنی انسان اپنے کل کا کفیل نہیں بلکہ اللہ اس کے کل کا ضامن ہے. سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جب بھی یہ بات پریشان کرے کہ کل کیا ہوگا تو اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں. پھر یہاں غیب کی 5 کنجیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ سب معلومات اصل میں اللہ کے پاس ہیں. بہت سے لوگ اس میں جھگڑا بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو اللہ بارش اتارتا ہے, اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے, ٹھیک ہے بارش اتارتا ہے, لیکن آج لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ علم کتنا محدود ہے. تجربات کی بنیاد پر بہت سی چیزیں پریڈکٹ کرتے ہیں اور وہ ویسی ہوتی نہیں. ہم ٹیمپریچر پہ دیکھ کے بس اعتماد کرتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں -11 کل بتا رہے تھے تو ہوگا, لیکن کس نے جا کے ٹیسٹ کیا کہ واقعی -11 تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کے لیے کل میں رات دیکھ رہی تھی کہ صبح کیسا موسم ہے, تو کلاؤڈی دکھا رہے تھے سارا تھرو آؤٹ. صبح اتنا شاندار سورج نکلا ہوا تھا. تو کوئی مکمل علم تو نہیں ہے, بس جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے. اور پھر یہ یعلم ما فی الارحام, پیٹ کے بچے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا جان لی کہ سیکس کیا ہے اس کی, اور پھر کوئی بیماری وغیرہ, لیکن اس کی کیا قسمت ہوگی, کب مرے گا, کب جیے, کچھ نہیں پتا. کل ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا. یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے, کیوں یہ بتایا گیا کہ یہ سب اللہ جانتا ہے؟ تاکہ اللہ کی عظمت اور قدرت ہمارے دل میں ہو.